اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 5 تک ہم کر چکے ہیں۔ اب ہم آیت نمبر 6 سے جو شروع کریں گے جناب۔ اب ہمارے پاس من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، صدق اللہ العظیم۔ جی تو اب ہمارے پاس ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ جی اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو صراطہ ہے اس پر نہ تو ال موجود ہے نہ اس پر تنوین ہے۔ یہ دونوں چیزیں کس چیز کی پہچان ہوتی ہیں جی؟ کہ ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے۔ جی مضاف، اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ ہے الذین۔ الذین خود کیا ہے؟ الذین اسم موصولہ ہے۔ کتاب کے اندر اگر میں آپ کو صفحہ نمبر بتاؤں تو صفحہ نمبر 7 پہ، صفحہ نمبر 7 پر یہ اسم موصولہ موجود ہے الذین، اور یہ اس مضاف کا مضاف الیہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ الذین ویسے تو یہ مبنی اسم ہے، لیکن چونکہ یہاں مضاف الیہ بن کر آیا ہے تو کس حالت میں ہونا چاہیے اس کو؟ جر میں، حالت جر میں ہونا چاہیے اس کو۔ ویسے تو یہ مبنی ہے، رفع میں ہو نصب میں ہو جر میں ہو ایسا ہی رہے گا، لیکن جو ہے یہاں پر ہم اس کو حالت جر میں فی الحال مان رہے ہیں۔ پھر ہے جناب ہمارے پاس انعمتا۔ اب انعمتا کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ البتہ آپ یوں سمجھیے کہ صراطہ ہمارا مضاف ہے اور الذین یہ موصولہ، اور انعمتا علیہم یہ جو پورا ہے یہ اس کا صلہ ہے، یہ اس کا صلہ ہے۔ اچھا ہوگا کیا بیسیکلی کہ یہ صلہ اور یہ موصول، جب بھی اس میں موصول آئے گا تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ اس کو صلہ بھی آئے گا، تو صلہ اور موصول مل کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا مضاف الیہ بن رہا ہے۔ لیکن ہم مطلب خالص گرامر کی اصطلاح میں اس پورے کو مضاف الیہ کہتے نہیں ہیں، ہم مضاف الیہ صرف الذین کو کہیں گے، اور یہ انعمتا علیہم جو ہے اس الذین کا صلہ ہے۔ لیکن آپ کو صرف آسانی سے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ الذین انعمت علیہم یہ پورا کا پورا اگر آپ اس کو مضاف الیہ مان لیں تو بات سمجھنے میں آسان ہو جائے گی۔ یعنی صراط الذین انعمت علیہم، صراط مضاف ہے، الذین انعمت علیہم یہ مضاف الیہ ہو جائے گا۔ تو اور مضاف الیہ کا ترجمہ ہم ابھی کیسے کریں گے؟ فی الحال ہم جو لفظ ہمارے پاس اس وقت ہے وہ ہے انعمتا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو بتائیے انعمتا کے بارے میں کیا لگ رہا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ جی یہ فعل ہے، بالکل فعل ہے، اور فعل جب ہے تو ہمیں 4 چیزیں درکار ہے، ٹھیک ہے نا؟ مادہ، باب، زمانہ۔ تو مادہ تو اس کا بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے، کیا ہے جی؟ نون، عین اور میم۔ اچھا نون عین میم مادہ ہے، لیکن شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ زبر والا آ رہا ہے۔ شروع میں جو حمزہ زبر والا ہے یہ کس باب میں آتا ہے جی؟ ایک ہی باب ہے جس میں حمزہ زبر والا آتا ہے، جی باب افعال، ماشاءاللہ باب افعال ہے یہ۔ اور اس میں دیکھیں علامت مضارع کوئی نہیں ہے نا، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کی گردان میں آپ دیکھیں گے تو یہ تا، یہ جو آخر میں تا والا جو صیغہ ہے یہ کون سا والا ہوتا ہے بھائی؟ واحد مذکر حاضر، یہ ہو جائے گا واحد مذکر حاضر کا صیغہ، ٹھیک ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ اچھا نون عین میم جو ہے جناب یہ باب فتح سے آتا ہے، اور اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ ہے نعمتن۔ اس کے باب فتح سے اگر آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں خوشحال ہونا۔
لیکن جب یہ باب افعال سے آتا ہے جیسا کہ یہاں پر آیا ہے تو باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں خوشحال کرنا یا نعمت دینا، یا ہم کہیں گے انعام کرنا، ٹھیک ہے۔ تو باب افعال میں یہ آ جائے گا، ہمارا جو وزن بنے گا وہ ہوگا افعل۔ یہ کتاب میں صفحہ نمبر 16 پہ آپ دیکھیں گے، کتاب میں صفحہ نمبر 16 آپ دیکھیں گے تو باب افعال کا صفحہ ہے وہ، بلکہ 15 سوری، صفحہ نمبر 15 دیکھیں گے تو اس میں آپ کو باب افعال کی ماضی کی گردان میں جو واحد مذکر حاضر کا صیغہ ملے گا وہ ہے افعلتا۔ افعلتا، اس افعلتا میں ہم نون عین میم ڈال دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ انعمتا۔ چونکہ اس میں کوئی علت نہیں ہے اس لیے یہ ہماری گویا حتمی شکل جو ہے وہ بن گئی آرام سے۔ تو انعمتا کا مطلب ہو جائے گا تو نے انعام کیا یا تو نے نعمت دی۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس لفظ ہے وہ ہے علیہم۔ تو علیہم کے بارے میں تو آپ اچھے سے جانتے ہیں کیا بنا ہوا ہے لفظ، یہ اصل میں دو چیزیں مل کر بنی ہے نا، ایک ہے اعلیٰ اور اس کے ساتھ ہے ہم کی ضمیر، اعلیٰ کے ساتھ ہم کی ضمیر ہے۔ اور ہم کی ضمیر کون سا صیغہ ہے بھائی؟ ہم کی جو ضمیر ہے وہ کون سا صیغہ ہے؟ جی جمع مذکر غائب، بالکل صحیح، جمع مذکر غائب۔ اور جو ہمارا اعلیٰ ہے یہ کیا ہے؟ حرف جار ہے نا، یہ جار اور یہ مجرور، یہ جار مجرور۔ علیہم ان پر، علیہم کا ترجمہ ہو جائے گا ان پر۔ تو اب اس صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا ایک چیز جو رہ گئی وہ یہ کہ اس صراطہ پر نصب کیوں ہے؟ جی بالکل صحیح، یہ بدل ہے، اور یہ بدل ہے الصراط المستقیم کا۔ نصب یعنی صراطہ پر نصب ہے وجہ بدل ہونے کے الصراط کا۔ تو اچھا وہ الصراطہ کیوں نصب میں تھا؟ وہ مفعول ہونے کی وجہ سے تھا، وہ ہم نے پیچھے دیکھ لیا تھا۔ تو یہاں جو ہے صراطہ پر جو نصب آ رہی ہے وہ آ رہی ہے الصراط کا بدل ہونے کی وجہ سے۔ تو اب اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، یا راستہ ان کا جن پر تو نے نعمت کی۔ یہ ہو گئے آیت نمبر 5 نہیں 6۔ اب چلتے ہیں ہم آخری آیت کی طرف۔ اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے اس میں اب اگر ہم آئیں، یہ جو غیری کا لفظ ہے نا یہ اکیلا نہیں آتا ہے، یہ مضاف بن کر ہی آتا ہے۔ غیر کا جو لفظ ہے پورے قرآن مجید میں یا جہاں کہیں بھی یہ استعمال ہوتا ہے یہ اکیلا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ مضاف کے طور پر آتا ہے، اور آگے جو بات بیان ہو رہی ہوتی ہے اس میں سے نفی کرنے کے لیے، یعنی جیسے آگے آ رہا ہے المغضوب علیہم، تو المغضوب علیہم سے نفی کرنے کے لیے، یعنی اس سے مائنس کرنے کے لیے، ایگزمپٹ کرنے کے لیے یہ غیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب غیری تو ہو گیا مضاف، اور الیہ ہے وہ ہے المغضوبی، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں المغضوبی حالت جر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا المغضوبی ہو گیا، اور علیہم کے بارے میں آپ کو پتہ ہی کیا ہے یہ۔ فی الحال ہم مغضوب کے لفظ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا مادہ وغیرہ کیا ہے۔ تو مغضوب کا مادہ ہے جناب غین ضاد اور با۔ اچھا جی غین ضاد با ہو گیا مادہ، اور یہ مادہ آتا ہے باب سمیہ سے، اور اس کا جو مصدر بنتا ہے وہ ہے غضبن۔ یہ جو المغضوب ہے نا یہ اگر آپ غور کریں یہ کس وزن پر آ رہا ہے؟ مغضوب، یہ بتائیں کس وزن پہ آ رہا ہے؟ مغضوب مفعول، بالکل۔ تو یہ اصل میں اسم المفعول
मफऊलुन के मफऊलुन के वजन पे क्या बन जाएगा? मगदूबुन, और अल लगा देंगे तो अल मगदूबु, अल मगदूबा और अल मगदूबी। यहाँ जर में क्यों है वो वजह आपके सामने मौजूद है, मुज़ाफ इलैह होने की वजह से। तो जो मायने इसके बनते हैं, गज़बनाक होना या गुस्से में होना, ये तो इसके मायने होते हैं अगर ये बगैर अला वगैरह के आए ना, यानी लाजमी मायनों में आता है, ये खुद ही गज़बनाक होना, खुद ही गुस्से में होना। लेकिन जब इसको हमने मुताद्दी करना होता है तो हम इसके साथ अला का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कहते हैं अला का सिला जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये मुरक्कबे सॉरी जो हर्फ़ जार होते हैं ये प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। तो जब अला के साथ आता है तो इसके मायने होते हैं किसी पर गुस्सा, किसी पर गज़बनाक होना, किसी पर गुस्सा होना। यहाँ आप देख सकते हैं कि अला के साथ ये इस्तेमाल हुआ है, अलैहिम। तो अल मगदूबी अलैहिम, अल मगदूबी अलैहिम का मतलब हो जाएगा जिन पर गुस्सा किया गया। अल मगदूबी अलैहिम, जिन पर गुस्सा किया गया। यहाँ पे इसको यूं लिख लें, गज़िबा अला, गज़िबा के साथ जब अला इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा, अभी तर्जुमा हम नहीं कर रहे, फिलहाल हम आगे और बढ़ते हैं। और अलैहिम क्या है? अलैहिम वही है ऊपर जो हमने देखा था, यहाँ ये आया था, बिल्कुल वैसे ही अलैहिम। यहाँ पे मैं कॉपी कर देता हूँ। फिर हमारे पास है जी वलद्दाल्लीन। इसमें जो वाव है जनाब, ये है अतफ का, हर्फ़े अतफ, हर्फ़े अतफ हो गया। अच्छा, ला जो है वो नफी वाला है। और अब दौलीन, ये जो हमारा है, ये फिलहाल ये देख लें कि ये हालत जर में है, ये जो है हालत जर में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब ये जो है ये नोट कीजिए कि ये भी मुज़ाफ, इसीलिए ये हालत जर में है। और ये मुज़ाफ इलैह किसका है? मुज़ाफ इलैह है गैरी का। तो यानी गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम व, यहाँ पे जो ला है ना बेसिकली उसको उस तरफ जोड़ रहा है, यानी वगैरद्दाल्लीन, वगैरद्दाल्लीन ये इस मायने में यहाँ पर आ रहा है। तो दाल्लीन जो है ये भी हालत जर में है। अच्छा, दाल्लीन का लफ्ज कैसे बना है पहले इसको देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह इस पूरी आयत की जरा सी तरकीब को समझने की कोशिश करेंगे। दाल्लीन का मादा क्या होगा जी? ये द्वाद लाम लाम, द्वाद लाम लाम इसका मादा है, बिल्कुल सही आपने पहचाना है। और ये आता है बाब ज़राबा से, और इसका मस्दर बनता है ज़ला, ज़लालन भी आता है और ज़लालतन भी इसका मस्दर आता है। ये जो लफ्ज़ है बेसिकली इसका ये दाल्लीन जो है ना जमा में है, इसका वाहिद इस्म मैं आपको बता दूं तो वो बनता है दाल्लुन। अब वाहिद इस्म बनता है दाल्लुन, जो कि असल में है हमारे पास इस्मुल फाइल। इस्मुल फाइल का जो वजन है, अगर आप किताब में देखेंगे, सफ़ा नंबर 28 पर आप देखेंगे किताब में मुजर्रद में इस्मुल फाइल का जो वजन हमें दिया गया है वो है फाइलुन, फाइलुन। तो फाइलुन के वजन पे जब हम वाद लाम लाम डालते हैं तो क्या बनता है? वालिलुन, क्या बन जाता है? वालिलुन। अब ये वालिलुन के बजाय वालुन क्यों हो गया? आपको नजर आ रहा है कि इसमें दो लाम है, और दो लाम जो है ये किस खराबी की तरफ इशारा करते हैं भाई? क्या नाम होता है ऐसे मादे का? ऐसा मादा जिसमें दो दफा हरफ सही आ जाए उसको क्या कहते हैं? मुज़ाअफ कहते हैं, मुज़ाअफ। तो ये मुज़ाअफ की गड़बड़ है जो इसके अंदर हमें नजर आ रही है। तो होता यह है कि जब आपको इस तरह से दो लाम या दो नून या दो कोई भी दो हरफ सही इस तरह से मिलते हैं तो हम करते बेसिकली हैं कि उनका इदगाम कर देते हैं, उनको मर्ज कर देते हैं,
ان کو الگ الگ نہیں چھوڑتے بلکہ ان کو مرج کر کے ان کا ادغام کر کے ہم تشدید لگا دیتے ہیں. لہذا یہی کام ہم نے یہاں پہ کیا. تو دونوں لام کو مرج کیا اور جو حرکت ہوتی ہے وہ بعد والے کی بچتی ہے. یعنی پہلا والا جو لام ہے نا، آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اس کو ہم نے یوں کر دیا، پہلے والے لام کو ہم نے ساکن کر دیا اور بعد والے پہ ہم نے تنوین لگا دی، اور جب اس کو ہم نے ملا کر لکھا نا تو وہ تجدید کی صورت میں آ گیا ہمارے پاس. ابھی قاعدے پر آپ کو نہیں لے کے جا رہا، ٹھیک ہے، قاعدے کی ابھی ضرورت نہیں ہے. مضاعف کے قواعد میں آپ دیکھیں گے تو یہ قاعدہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا، لیکن ابھی فی الحال ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس قاعدے کو جا کر دیکھیں. تو ابھی میں رکھ لیے کہ جب کبھی بھی ایسا ہوگا کہ آپ کو دو حرف صحیح ایک ساتھ ملیں گے تو ان کو ہم مرج کر دیا کریں گے، اس طرح سے ان کا ادغام کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ کام ہم نے کر لیا تو ہمارا بن گیا ضالن. اب آپ ضالن کی اسم والی گردان کریں. اسم والی گردان کیسے کریں گے؟ جو کتاب میں شروع میں دی گئی ہے آپ کو صفحہ نمبر 2 پہ، صفحہ نمبر 2 پہ جو گردان دی گئی ہے اس کو اگر آپ کریں گے تو پہلا ضالن، اس کا نصب کیا بن جائے گا؟ ضالن ہے نا. یہ ضالن کا لفظ نصب میں وہی ہے جو ہم سورہ ضحیٰ میں پڑھتے ہیں. سورہ ضحیٰ میں یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں نا، البتہ اس پر ایک مد لگا ہوتا ہے لمبا سا. تو ضالن وہ اسی کا نصب ہے. اور پھر جر میں کیا ہو جائے گا؟ ضالن. جر میں کیا ہو جائے گا؟ ضالن. اور پھر اس کا تثنیہ بنائیں گے تو ضالانی، نصب اور جر میں ضالینی ضالینی. پھر جمع میں ہم آئیں گے تو کیا بنے گا؟ ضالونا. ٹھیک ہے نا، ضالونا. اور نصب اور جر میں بن جائے گا ضالینا. تو جو ضالینا ہے یہ گویا کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر جو ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مضاف الیہ ہے، یہاں پر یہ مضاف الیہ ہے تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہ جر میں آئے گا، حالت جر میں آئے گا. اور ال لگا دیا تو یہ معرفہ ہو گیا، ال لگنے سے یہ معرفہ ہو گیا تو حالت جر میں آ گیا یہ. تو ضالونا ضالینا ضالینا. تو یہ لفظ جو ہے وہ سورہ واقعہ کے اندر بھی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جمع میں سورہ واقعہ کے آخر میں بھی استعمال ہوا ہے اور درمیان میں بھی جو ہے وہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہاں. اس کی رفع بھی استعمال ہوئی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، یہی دیکھیں یہ ضالونا، اس کا رفع جو ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 51 میں جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، ضالونا. اب یہ ضال کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی طرف بھی ذرا آ جائیں. تو یہاں پر ہم بتا رہے تھے تو اس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہے گمراہ ہونا. ایک معنی یہ ہوتے ہیں، البتہ کسی راستے کی تلاش میں سرگردہ ہونا، اور اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا ضائع ہونا. تو یہ سارے معنی اس میں آتے ہیں. تو یہاں تو یہ گمراہ کے معنوں میں ہے، البتہ جو ہم سورہ ضحیٰ میں پڑھتے ہیں نا وہاں وہ اس والے معنوں میں ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، تو وہاں ضالن جو وہ گمراہ کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ کسی رستے کی تلاش میں سرگردہ ہونا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ضالین کا مطلب ہو جائے گا گمراہ. اچھا، یہ چونکہ اسم الفاعل ہے نا تو اسم الفاعل والے معنی اس کے بنیں گے، ضالن کے معنی بن جائیں گے گمراہ ہونے والا، گمراہ ہونے والا. اور جب جمع میں آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہونے والے، گمراہ ہونے والے. اچھا، اب آئیے اس بات پر کہ یہ غیری جو ہے وہ جر میں کیوں ہے. تو یہ نوٹ کیجئے اور اس نقطے کو واضح کیا ہے علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی جو تفسیر عثمانی ہے نا اس کے اندر اس نقطے کو بڑے اچھے سے انہوں نے واضح کیا ہے. لیکن تفسیر عثمانی میں جو ترجمہ اس آیت کا پورا کیا گیا ہے نا وہ یہ ہے، میں آپ کے لیے شیئر کر رہا ہوں یہاں پہ. یہ تفسیر عثمانی میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا یہ ترجمہ کیا گیا.
یعنی راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل فرمایا یا ہم نے کیا ترجمہ کیا تو نے انعام کیا. اور غیری جو ہے یہ اصل میں اسی الذین کا بدل بن رہا ہے. یہ جو الذین تھا نا ہمارا یہ والا جو الذین ہے، اس الذین اس کو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ کس میں حالت جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو اسی الذین کا بدل آ رہا ہے یہ غیری. یہ جو غیری ہے یہ اسی الذین کا بدل ہے. یعنی یہ اس طرح سے ہے، یعنی صراط الذین انعمت علیہم اور پھر صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ الذین جو مضاف الیہ تھا جر میں اسی کا بدل ہے. اور یہ نقطہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، میں آپ کے لیے یہ بھی کاپی کر دیتا ہوں. دیکھیں فائدے میں وہ لکھنے کہ غیر المغضوبی الی الآخر، یہ کہتے ہیں کہ الذین کا بدل ہے یا اس کی صفت ہے، اس لیے اس کے مناسب ترجمہ کیا گیا. یعنی عام طور پر جو ترجمہ آپ کو ملتا ہے نا اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی 3 الگ الگ گروہ ہیں. یعنی ایک گروہ وہ ہے جس پر اللہ نے فضل فرمایا، ایک گروہ وہ ہے کہ جس پر اللہ کا غضب ہوا، اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس پر جو گمراہ ہوئے. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس آیت کے اندر جو ہے یہ ایک ہی گروہ کی بات ہو رہی ہے. وہ ایک ہی گروہ ہے جس پر اللہ نے فضل فرمایا، یہ وہی گروہ ہے جس پر نہ اللہ کا غصہ ہوا، اور یہ وہی گروہ ہے جو کہ گمراہ بھی نہیں ہوا. اور یہ سارا جو نقطہ ہے وہ بیسیکلی اس غیری کی وجہ سے جو ہے وہ آ رہا ہے نا. تو غیری کے جر میں آنے کی وجہ سے اس صراط پر جا کر جو ہے وہ بات جڑ جاتی ہے، اور یہ ترجمہ اس کا بڑے اچھے سے بن جاتا ہے. اگر اس کو اگر غیری پر جر نہ ہوتی بلکہ نصب ہوتا تو پھر ہم وہ ترجمہ کرتے جو کہ زیادہ معروف ہے، یعنی ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے. تو یہ جو نہ کے والا جو دوسرا آتا ہے نا اس سے ہم بچ جاتے ہیں جب ہم اس والے ترجمے کو لے لیتے. تھوڑا سا مشکل ہے اس بات کو سمجھنا، لیکن فی الحال غیری جو ہے وہ بدل ہے پیچھے والے الذین کا. پیچھے والا الذین وہ جر میں کیوں تھا؟ وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں تھا، صراط کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اس الذین کا بدل جو ہے وہ یہ ہمارے پاس آیا ہے غیری. تو یہ جو غیری ہے اس کے لیے میں یہاں لکھ دیتا ہوں، غیری بدل ہے الذین کا. غیری بوجہ بدل ہونے کے الذین کا، آپ اس کو یوں لے سکتے ہیں. تو غیری جو ہے وہ ہمارا جر میں آ جائے گا. تو تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن آپ جیسے جیسے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے نا تو یہ چیز آپ کو اور زیادہ اچھے سے بھی سمجھ میں آئے گی. تو اس طرح یہ ایک ہی گروہ بنتا ہے جس پر اللہ نے فضل کیا، جو نہ جس پر نہ غضب ہوا اور جو نہ گمراہ ہوا. تو وہ 3 الگ الگ گروہ نہیں بنتے، ایک ہی گروہ بنتا ہے، اور اسی پر اللہ کا انعام ہوا، وہی اللہ کے غضب سے محفوظ رہا، اور وہی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. تو ترجمہ جو ہے الحمدللہ یہ ہمارے یہاں پر اسی طرح سے آ جائے گا. تو غیر المغضوب علیہم، ٹھیک ہے نا، غیر المغضوب علیہم کا ترجمہ ہو جائے گا جن پر غضب نہیں کیا گیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا، اور ولا الضالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے، اور جو نہ گمراہ ہونے والے ہیں. ہم اس طرح سے ترجمہ کر لیں گے اس کا کہ غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوتے، یا جو گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا اس آیت کا ترجمہ ہو جائے گا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ ہونے والے نہیں ہیں. یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جو گمراہ نہیں ہوتے، یوں بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. البتہ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ مغضوبی علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ضالین سے مراد جو وہ نصارہ ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بالکل موجود ہیں.
تو یہ جناب الحمدللہ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ جو ہے وہ کسی حد تک ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. نہیں جی اجازت دیجیے، بس انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.